بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے کعبہ کو مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن یہودی اور عیسائی جو ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں وہ ساری امپورٹنس یروشلم کو دیتے ہیں اور مکہ کو صرف ایک عام سی سٹی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مکہ کا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن انہی کی کتاب تورات میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مکہ میں ہی خدا کا گھر ہے۔ آج سے 80 سال پہلے ورلڈ وار 2 ہٹلر نے جب نیدرلینڈز کو فتح کیا اور وہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو ایک لائنز میں کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ ان سبھی کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جدھر گیس سے ان سب کو آسانی سے قتل کر دیا جاتا۔ ادھر کھڑے سارے یہودی اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے اور ان سب کی زبان پر تورات کا ایک ہی کلمہ تھا، شام 18:4۔ یہ شام 84 یہودیوں کی مین کتاب ہے۔ حلف اور عبرو بائبل یہ بک آف سامس میں لکھی ہوئی ہے۔ تناخ یہودیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے اور اس تناخ کے 3 مین حصے ہیں: توراہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نبیم جو یہودیوں کی باقی پیغمبروں پر نازل ہوئی، اور خیتویم جس کا ایک حصہ دا بک آف سامس ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جسے مسلمان زبور کے نام سے جانتے ہیں۔ سام 84 میں لکھا ہے، کتنی خوبصورت ہے آپ کی رہنے کی جگہ، جو لوگ آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا دل صرف حج کی طرف ہوتا ہے۔ جب وہ بکہ کی خشک وادی کے پاس سے گزرتے ہیں بکہ تو وہ اس وادی کو چشموں میں بدل دیتے ہیں۔ یہودیوں کی اس کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ خدا کا ایک گھر ہے، بکہ کی خشک وادی میں ہے، اس کے پاس ایک چشمہ بھی ہے اور وہاں لوگ پہاڑ سے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کلیئرلی کعبہ کی بات ہو رہی ہے جو مکہ میں ہے، جس کے پاس زمزم کا کنواں ہے، اور لوگ صفا کے پہاڑ سے مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کا گھر بکہ میں ہے۔ اس کا مکہ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے قرآن کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور پیروی کرو ابراہیم کی جو بالکل ابرائٹ تھے اور مشرک نہیں تھے۔ یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو بکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت کا سینٹر ہے سارے جہانوں کے لیے۔ تو ایک کتاب والو، تم کیوں اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو؟ قرآن اور تورات دونوں نے مکہ کو مکہ نہیں بلکہ بکہ کہا ہے، اور بکہ مکہ کا ہی پرانا نام ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مکہ کی بجائے یروشلم میں بیت المقدس تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جہاں بھی ہو اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر مکہ میں کعبہ کی طرف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی 180 ڈگریز کعبہ کی طرف ٹرن ہوئے اور پیچھے کھڑے تمام صحاباؤں نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح پہلی دفعہ مسلمانوں کا نیا قبلہ بنا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اصلی قبلے بیت المقدس کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے ایک نیا قبلہ ایجاد کر لیا ہے۔ یہودی اور ہسٹورینز دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ یہودیوں کا یروشلم میں پہلا ٹیمپل سلیمان علیہ السلام نے آج سے 3000 سال پہلے بنایا تھا، جبکہ مکہ میں کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا جو سلیمان علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے۔ تو مسلمانوں نے کوئی نیا قبلہ ایجاد نہیں کیا بلکہ اصلی قبلے کی طرف واپس گئے ہیں۔ یہودی مذہب میں ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حاجر کو باران کے ڈیزرٹ میں چھوڑا تھا، جس کو آج بہت سارے ہسٹورینز حجاز کا علاقہ سمجھتے ہیں، اور اسی حجاز میں مکہ بھی واقع ہے۔ یہودیوں کے ریلیجنز میں اسماعیل علیہ السلام کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی اسحاق علیہ السلام کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو نیک اور سچے لوگ مانتے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ کو اس مووی کی کلپ سے ہوگا جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بنائی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر جیسرو کے پاس پناہ لیتے ہیں تو جیسرو ان سے کہتے ہیں، Abraham is the father of many nations. We are the children of Ishmael, his firstborn. We are the obedient of God. کعبہ کو بنانے کے بعد مکہ کا پہلا نام بکہ تھا، اور یہاں زیادہ تر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ اور قبیلے بھی وہاں مکہ میں رہنے لگے اور یہاں کا نام بکہ سے مکہ میں بدل گیا۔ ایسا ہسٹری میں بار بار ہوا ہے، جیسے بامبے اور ممبئی۔ آہستہ آہستہ لوگ اصلی ریزن کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے اور کعبہ کو بھی عجیب عجیب بتوں سے بھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35
سال تھی، تو ایک دن بارشوں کی وجہ سے کعبہ کی چھت اچانک گر گئی، تو مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا، صرف حلال پیسوں سے۔ جیسے ہی وہ کعبہ کی ٹوٹی دیوار بنانے لگے تو ایک دیوار پر کچھ عجیب سا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ پڑھنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ عربی میں نہیں کسی اور زبان میں لکھا ہوا تھا۔ آخر ایک یہودی نے ان کو آ کر بتایا کہ یہودیوں کی زبان ایرمیک ہے، اس پر لکھا ہے کہ میں اللہ ہوں بکہ کا مالک، اور یہ میں نے تب بنایا تھا جب آسمان اور زمین، چاند اور سورج کو بنایا تھا، اور یہ جب تک قائم رہے گا جب تک اس کے دو پہاڑ دائم ہے، اور آج بھی کعبہ کے غلاف کے اوپر مکہ نہیں بکہ لکھا ہوا ہے۔ کعبہ جب دوبارہ مکہ والوں نے بنانا شروع کیا تو سارے قبیلوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی کہ کون سا قبیلہ حجر اسود کو اس کی اصلی جگہ پر لگائے گا۔ تو آخر قریش کے سب سے بڑی عمر والے شخص نے کہا کہ جو بھی نیکسٹ کعبہ کے دروازے سے انٹر ہوگا وہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کعبہ میں داخل ہوئے، اور وہ اس ٹائم پہ پیغمبر نہیں تھے، تو اس وقت سب نے کہا ہمیں منظور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صادق اور امین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے کی لڑائی ختم کرنے کے لیے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور سارے قبیلے کو کہا کہ اس چادر کو سائڈ سے پکڑ لو، اور جیسے ہی وہ اس جگہ پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنے دستے مبارک سے کعبہ کے اندر فٹ کیا، لیکن کعبہ اس ٹائم بھی 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ پیغمبر بننے کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس آئے اور ان سے کعبہ کی چابی مانگی، تو انہوں نے کہا کہ کعبہ کی چابی اور آپ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ یاد رکھو ایک دن کعبہ کی چابی تم میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اچھا، تو وہ قریش کے لیے سب سے بدترین دن ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ دن قریش کے لیے سب سے عزت والا دن ہوگا۔ اس واقعے کے کچھ ہی سال بعد آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کو فتح کر لیا، اور کعبہ کے اندر موجود سارے بتوں کو توڑ دیا، اور کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد مسلمان عرب کے سب سے پاورفل فورس بن گئے، لیکن مکہ کو فتح کرنے کے صرف 14 دن بعد مسلمان اپنی زندگی کی مشکل جنگوں میں سے ایک کے لیے حنین کی طرف روانہ ہوئے۔